بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیریز تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم ناظرین، ایک ہی محلے یا ایک ہی سوسائٹی میں رہنے والے لوگ اگر ایک دوسرے سے میل جول نہ رکھیں، دکھ اور درد میں شریک نہ ہوں تو بہت سی مشقتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے جہاں دین اسلام نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں باپ، عزیز و اقارب، بڑے چھوٹے اور تمام تر لوگوں کے حقوق، رائٹس، آداب بیان فرمائے، وہیں پر ہماری سوسائٹی، ہمارے محلے، ہمارے گرد و نواح کے ماحول کو اچھا بنانے کے لیے اور ہماری شخصیت کو سنوارنے کے لیے پڑوسی کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے پڑوسی یعنی نیبر کے حقوق کے بارے میں، نیبر کی رسپیکٹ کے بارے میں، نیبر کی ویلیو کے بارے میں، اور نیبر کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا تعلیمات آپ نے ہمیں عطا فرمائی۔ آج ہم اس بارے میں ڈسکس کرنے یاد رکھیں، یہ ایک ایسا اہم موضوع ہے کہ جسے اہم ہی نہیں سمجھا جاتا۔ جی ہاں، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، حضور وہ کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ شخص کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، کہ جس کی برائیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہ سکے، یہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ جس کا پڑوسی، اس کا نیبر ہی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان والی کی تربیت ایسی نہیں ہوتی کہ اس کے شر سے اس کے پڑوسی جو ہے وہ تنگ ہوں، اس کے شر سے، اس کی برائیوں سے محفوظ نہ ہوں۔ ایسا ایمان والا تو کم از کم نہیں ہو سکتا۔ اچھا، دین اسلام میں نا ایک پڑوسی کی ویلیو کس قدر ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کسی شخص کے نیک و بد ہونے کا معیار، پیرامیٹر اور کرائیٹیریا جو ٹھہرایا ہے نا، وہ پڑوسی کو ٹھہرایا ہے۔ کیسے؟ آئیے روایت سنتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت روایت ہے اور بہت ہی خوبصورت اور نرالا اور والہانہ اور مایہ ناز انداز ہے۔ شعب الایمان کی روایت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم نیک بن جاؤ۔ اس شخص نے عرض کی، حضور مجھے کیسے پتہ لگے گا میں نیک ہو گیا ہوں؟ سبحان اللہ، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں نیک بن گیا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کمال کا ایک اصول ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم اپنے پڑوسیوں سے پوچھو، اگر وہ تمہیں نیک قرار دیں تو تم نیک ہو، اور اگر وہ تمہیں برا قرار دیں تو تم برے ہی ہو۔ یعنی آپ کا نیبر اس قدر آپ کے پڑوسی آپ کے قریب ہے نا، تو وہ آپ کی اچھائیوں اور برائیوں سے بہت اچھی طرح واقف ہوگا، وہ آپ کے کردار سے بھی بہت اچھی طرح واقف ہوگا۔ اسی لیے اس کی یہ رائے، اس کا کامنٹ، اس کا اسٹیٹمنٹ، اس کا پرسیپشن بڑی ویلیو رکھتا ہے، جو حدیث میں ارشاد فرمایا۔ معجم الکبیر کی روایت، حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جو شکم سیر یعنی پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت تو مسلم شریف کی دل دہلا دینے والی ہے یار، یقین مانیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی بے خوف نہ ہو، وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، مسلم شریف کی روایت ہے۔ یعنی پڑوسی سیٹسفائی اور مطمئن ہی نہ ہو کہ یار کب یہ مجھے شر پہنچا دے، کب یہ مجھے نقصان پہنچا دے، کب میری عزت آبرو پہ اس کی طرف سے حملہ ہو جائے۔ یہ ایسا پڑوسی ہے کہ اس کو خوف رہے، کب بے خوف ہونا چاہیے وہ تمہارے شر سے، تمہاری برائیوں سے، تمہاری طرف سے وہ بے خوف سیٹسفائی ہو۔ جب وہ سیٹسفائی ہوگا نا تو فرمایا پھر تمہارا جنت میں داخلہ ممکن ہو سکتا ہے۔ ادروائز فرمایا جنت میں یہ شخص نہیں جائے گا کہ جس کا پڑوسی اس کے جو ہے وہ برائیوں سے بے خوف نہیں ہے، شر سے بے خوف نہیں ہے۔ نیبر کے یعنی پڑوسی کے رائٹس بیان کرتے ہوئے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مختلف روایات ہیں، میں مفہوماً جو ہے وہ سمرائز کر کے کنکلوڈ کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر پڑوسی بیمار ہوگا نا تو تمہیں اس کی عیادت کرنی ہے۔ اگر وہ خوشحال ہوگا نا، کوئی خوشی اسے پہنچتی ہے، کوئی اس کی اچیومنٹ ہے، کوئی گولز اس نے اچیو کیا ہے، تو اس پہ تمہاری طرف سے اس کو مبارکباد دینا بنتی ہے۔ یہ تعلیمات شرع ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ربیع الاول کے مبارک لمحات میں جو ہم سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور یہ سیریز ہماری چل رہی ہے اور اختتام کی طرف آلموسٹ یہ آ چکی ہے، یہ وہ تعلیمات ہیں، یقین مانیں ہم نے اپنا لینا، ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی، ہمارے گرد و نواح کا ماحول ہی بدل جائے گا۔ اگر وہ بیمار ہوگا تو اس کی عیادت کرنی ہے، اگر اس کے گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے تو تمہیں جنازے میں شرکت کرنی ہے، اگر خوشی پہنچے تو مبارکباد پیش کرنی ہے، اگر مصیبت پہنچے تو تم نے اس کو حوصلہ دینا ہے۔ یہ تمام تر حقوق اور رائٹس بیان کیے گئے ایک نیبر۔ اگر اسے ضرورت پڑ جائے تو تمہیں قرضہ دینا ہے، اگر وہ قرضہ مانگے تو تم اگر دے سکو، تم استطاعت ہو، تم اسے قرضہ دو گے۔ اور فرمایا اپنے گھر کی عمارت اونچی کر کے اس کی ہوا نہ روکو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سالن کی خوشبو سے اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ پھر سالن کا شوربہ بڑھا کے اسے بھی پہنچاؤ۔ جو اپنے بچوں کے لیے لاؤ پھل فروٹ وغیرہ تو انہیں بھی دے سکو، اور اگر نہ دے سکو تو پھر اپنے بچوں کو پابند کرو کہ اس طرح سے باہر نہ دکھائیں، شو آف نہ کرائیں کہ ان کے بچوں کو تکلیف ہو کہ جو کھلا نہیں سکتے اپنے بچوں کو۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں یہ پرابلم بھی تو بڑا ہے کہ بھائی جیسے کو تیسا، میں تو ایسا ہی ہوں، جیسا دھیس ویسا بھیس،
تو بس یہ والا انداز بھی اپنایا جاتا ہے کہ میں تو بہت اچھا نہیں بروں لیکن وہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہے تو پھر میں بھی برا بن جاؤں گا بھائی، جیسے کو تیسا، وہ میرے ساتھ میرے رائٹس کا خیال نہیں کرتا، وہ اچھا نہیں تو میں کیوں اچھا بنوں؟ یہ دین اسلام نہیں چاہتا۔ دین اسلام نے اس پہ بھی کمال کی تربیت فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت خوبصورت انداز سے تربیت فرمائی۔ یہ دین اسلام کو مطلوب نہیں ہے، حضور علیہ السلام کو، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب نہیں ہے۔ اگر وہ تمہارے حق میں اچھا پڑوسی نہیں ہے تو تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم اپنے کردار کو خراب کر کے اس کے حق میں برے پڑوسی بن جاؤ۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسی کے برے سلوک پر صبر کرنے کے حوالے سے کیا گڈ نیوز، کیا نوید، کیا خوشخبری سنائیے، آئیے میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ 3 طرح کے لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس سے اللہ محبت فرما رہا ہے۔ اور حضور علیہ السلام یہ نوید ارشاد فرما رہے ہیں کہ 3 خوش نصیب وہ شخص ہیں کہ جن سے اللہ خود محبت فرماتا ہے۔ فرمایا ان میں سے ایک جو کیٹیگری ہے نا، فرمایا وہ شخص جسے اس کا پڑوسی تکلیف دے اور وہ اس کے تکلیف دینے پر صبر کرے یہاں تک کہ اللہ اس کی زندگی یا موت سے اس کی کفایت کر دے، یعنی اس کی لائف پوری ہو جائے، اس کے لمحات زندگی کے ختم ہو جائیں، اور یہ شخص صبر کرتا رہا، صبر کرتا رہا، وہ تکلیف دیتا رہا، برا بیہیویئر اپناتا رہا، وہ حقوق کی پامالی کرتا رہا، وہ کسی طرح کا بھی سکون نہ دے سکا، لیکن اس کے باوجود وہ اس پڑوسی کی اذیتوں پر، دی گئی اذیتوں پر صبر کرتا رہا۔ فرمایا اللہ اس شخص سے محبت فرماتا ہے۔ لیجئے، جیسے کو تیسا والے لوگ اپنا ذہن بدلیں کہ جو سوچتے نا نہیں جیسے کو تیسا بھائی باہر آ جائیں اس سے، بلکہ یہ والی تعلیمات نبی الاسلام کی ذہن میں رہنی چاہیے آپ کے کہ اللہ آپ سے محبت فرمائے گا اگر آپ برے بیہیویئر کے باوجود پڑوسی کے ساتھ اچھا بیہیو کریں گے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، ہمارے گرد و نواح کا ماحول پرسکون اور امن کا گہوارہ بن جائے تو پڑوسیوں کے بارے میں جو آج میں نے اور آپ نے حضور علیہ السلام کی خوبصورت تعلیمات جانی اور سنی، اس پر آج سے ہی عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی میں اپنے کردار کو بدل لیجیے۔